صفحہ نمبر 421۔ 1907 میں پشتو کے دو لغت اشاعت پذیر ہوئے۔ پہلا پشتو انگلش ڈکشنری کے نام سے راولپنڈی میں چھپا، جو مرزا سید محمد کا مرتبہ ہے، جبکہ دوسرا پشتو ترجمان کے نام سے تاشکند میں طبع ہوا، جو یفمٹ کا مرتبہ ہے۔ یہ لغت 600 الفاظ اور 450 ضرب الامثال پر مبنی ہے۔ 1908 میں تاشکند ہی میں ایک اور لغت منظر عام پر ہے، جس کا نام ہے A Short Grammar and of پشتو ڈکشنری، اور مؤلف کا نام ہے ٹومینوچ۔ اس مختصر تعریف کے دو حصے ہیں، حصہ اول قاموس جبکہ حصہ دوم قواعد۔ قاموسی حصہ 22 جبکہ قواعدی حصہ 5 صفحات پر مبنی ہے۔ صاحب تعریف روسی مستشرق ہیں، اور انہوں نے روسی زبان میں ایک پشتو گرامر بھی لکھی، جو 1918 میں طبع ہوئی۔ دی پختو ایڈیم آ ڈکشنری میجر جارج واٹرز کلبسٹن کی تعریف ہے، جو 2 جلدوں پر مبنی ہے۔ جلد اول 426 جبکہ جلد دوم 438 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس حساب سے دونوں جلدوں کے کل صفحات کی تعداد 964 بنتی ہے۔ اس میں پشتو محاورات انگریزی مفاہیم کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ فاضل مؤلف نے یہ کتاب عارف اللہ یوسف زئی، محمود آفریدی اور علی اکبر خان قندھاری کی معاونت سے مرتب کی ہے، جو 1932 میں اسٹیفن آسٹن اینڈ سنس ہرڈ فورڈ سے شائع ہوئی۔ استاد امین اللہ زمر علی نے اس کا سنِ اشاعت 1929 لکھا ہے، جبکہ اس کی دونوں جلدوں پر واضح طور پر اشاعت کا سال 1932 لکھا ہوا ہے، اس لیے استاد امین اللہ زمر علی کا مندرجہ سال درست نہیں۔ پشتو ٹولنا یعنی پشتو اکیڈمی کابل نے جہاں اپنے قیام سے اب تک پشتو ادبیات کے ضمن میں متعدد علمی، ادبی اور تحقیقی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اس زبان کے لسانی پہلوؤں مثلاً قواعد اور لغات کے حوالے سے بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ پشتو لغات کی ترتیب و تہذیب کے ضمن میں سب سے وسیع اور عمدہ تر کاوشیں اس ادارے کی جانب سے سامنے آئیں۔ صفحہ نمبر 422۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں جہاں لغات نویسی کے کام کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلا لغت 1937 میں محمد گل خان مومند کا پختو سیند یعنی پشتو سیند زیور ارتباط سے راستہ ہوا، جو 2 جلدوں پر مبنی ہے۔ جلد اول 376 جبکہ جلد دوم 376 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ پشتو سے فارسی لغت ہے، جو شاید افغانستان میں پشتو فارسی لغات کے ضمن میں پہلا لغت ہے۔ محمد گل خان مومند زبان کے معاملے میں بڑے حساس واقع ہوئے ہیں، اس لیے وہ پشتو کے خالص اور اصلی لغات کے استعمال کے پرزور اور پرجوش حامی رہے ہیں۔ ان کے اس لغت میں تقریباً 7000 الفاظ شامل ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم حلالی نے اس لغت کی خوبیوں اور خامیوں کی بابت لکھا ہے کہ صاحب تعریف نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر کلمے کے تمام حقیقی اور مجازی معنی دری زبان میں بتائے ہیں، اور بعض کلموں کی تشریح و توضیح کے ضمن میں مختلف صاحب بصیرت اشخاص کی جانب رجوع بھی کیا ہے، اور ان سے رہنمائی بھی حاصل کی ہے۔ اکثر مواقع پر لغات یا کلمات کی توضیح کی بابت بہترین اور زندہ مثالیں تلاش کر کے درج کی ہیں، خصوصاً افعال کے حصے میں ان مثالوں کو خوب برتا گیا ہے، اس لیے ان کی اس لغت کو ما قبل اور ما بعد کے تمام مرتبہ لغات پر فوقیت حاصل ہے۔ تاہم یہ لغت بعض کمزور پہلو بھی رکھتا ہے، مثلاً یہ اسماء کے ساتھ قواعدی علامات نہیں رکھتا، اجزائے کلام میں اوقاف نہیں برتے گئے ہیں، کلموں کے درست تلفظ میں دشواری پیش آتی، اور رسم الخط میں بھی یکسانیت مفقود ہے۔ ان خامیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ افغانستان میں اولین مطبوعہ لغت ہے، اس لیے فنی تدوین کے حوالے سے اس میں پائی جانے والی خامیاں ایک طبعی امر ہے۔ اس کے بعد قندھار میں ایک اور مختصر پشتو دری لغت چپخلے پختو کے نام سے 1940 میں طبع ہوا، جو لال محمد اور عبدالحی حبیبی کا مرتبہ ہے، جس میں کل 10,000 پشتو الفاظ اور کلمات کے فارسی یعنی دری معنی دیے گئے ہیں۔ یہ لغت اصول و ضوابط کے لحاظ سے پشتو کے قدیم مختصر لغات بالخصوص ٹومینوچ کے لغت سے خاصی مشابہت رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 423۔ 1941 میں پشتو ٹولنا کابل نے لسزرا لختونا کے نام سے ایک لغت زیور ارتباط سے راستہ کیا، جس میں کل 10,000 الفاظ اور لغات شامل ہیں۔ 804 صفحات پر مبنی اس لغت کے مؤلف محمد اعظم ایازی ہیں۔ ایک دوسرا پشتو فارسی لغت جو پشتو ٹولنا نے طبع کروایا
افغان قاموس ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جلد اول 1325 ہجری بمطابق 1946 میں طبع ہوئی، جو 532 صفحات پر مبنی ہے، جبکہ جلد دوم اور سوم 1336 ہجری بمطابق 1957 میں چھپی، جو بالترتیب 490 اور 619 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ لغت عبداللہ افغان نویس کا مرتبہ ہے، جو لال محمد اور عبدالحی حبیبی کا مرتبہ صقیلی پختونا کے ساتھ زیادہ تفاوت نہیں رکھتا۔ معروف ماہر لسانیات ڈاکٹر عبدالحکیم حلالی کا مرتبہ پختو قاموس یعنی پشتو قاموس بھی پشتو ٹولنا کابل کے زیر اہتمام 1952 تا 55 میں طبع ہوا، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد اول 668 جبکہ جلد دوم 335 صفحات پر مبنی ہے۔ یہ پشتو لغات نویسی کے ضمن میں ایک اہم تر کاوش سمجھی جاتی ہے۔ جس پشتو لسانیات کے ضمن میں ڈاکٹر ہلالی کی دیگر تحقیقات کو بھی بنظر تحسین دیکھا جاتا ہے۔ 1960 میں پشتو ٹولنا کابل نے ایک کثیر لسانی لغت سے ارتباط سے راستہ کیا، جس کا نام ہے دا افغانستان دخینو بو و لہجو قاموس، افغانستان کی بعض زبانوں اور لہجوں کا لغت۔ شاہ عبداللہ اس کے مؤلف ہیں، جنہوں نے اس لغت کے لیے دری، شغنئی، سنگلیچی، وخی، اشکاشمی اور منجی لغات اکٹھا کیے، اور پشتو ٹولنا کابل نے اس میں پشتو لغات بھی شامل کیے۔ یہ لغات اور کلمات اس تعریف میں الف بائی ترتیب سے جدولوں میں مدرج ہیں، جیسے پختو لفظ ہے ایشونا، دری مبادلہ، شغنئی بدہل، شنگلیچی آلش، وخی آلش، اشکاشمی آلش اور منجی آلش۔ پشتو میں خورل، دری میں خوردن، شغنئی میں خیداب، شنگلیچی میں خورا، وخی میں ایتک، اشکاشمی میں خروق، منجی میں خرا۔ پشتو میں خوراک، دری میں خوراک، شغنئی میں بھی خوراک، شنگلیچی میں بھی خوراک، وخی میں خوراک اور منجی میں کہنے کی خوراک کو خوراتا۔ صفحہ نمبر 424۔ اس لغت کے دیباچے میں آریائی اور ہندو یورپی زبانوں کے تقابلی مطالعے کی بابت مباحث بھی موجود ہیں۔ یہ لغت کل 225 صفحات پر مبنی ہے۔ انگریزی سے پشتو اور پشتو سے انگریزی لغات کے حوالے سے 2 لغات کی طباعت بھی اس ادارے کا سرمایہ افتخار ہے۔ اس ضمن اس ادارے کی جانب سے 22,000 الفاظ پر مشتمل انگلیسی پختو قاموس، انگریزی پشتو قاموس، مطبوعہ 1354 ہجری بمطابق 1975 اور 564 صفحات پر مشتمل پختو انگلیسی قاموس، پشتو انگریزی قاموس، مطبوعہ 1979 یعنی 1979 زیور طباعت سے راستہ ہوئے۔ اول ذکر لغت کا دوسرا ایڈیشن 1366 ہجری بمطابق 1987 میں کتاب فروش کابل پشاور نے بھی طبع کروایا۔ اس کے علاوہ وزارت تعلیم کابل کی طرف سے مطبوعہ باربرا ہنسیلی قاد انگلش پختو لغت، انگریزی پشتو لغت بھی قابل ذکر ہے، جو 4,000 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح دا پختو تشریح قاموس، پشتو کا تشریح قاموس کی اشاعت اس ادارے کا ایک اور لغوی کارنامہ ہے، جس کی جلدوم اور سوم بالترتیب 1980 اور 1985 میں چھپی۔ جلدوم 1884 جبکہ جلد سوم 2,835 صفحات پر مبنی ہے۔ اسی طرح کابل یونیورسٹی کی طرف سے زیور الدین زیور کا دا پختو اصطلاحی قاموس مطبوعہ 1978، دا ادب پوہن اصطلاحی قاموس مطبوعہ 1985 بھی پشتو اصطلاحات کے ضمن میں قابل ذکر ہیں لغات ہیں۔ علاوہ ازیں 300 صفحات پر مشتمل 1985 میں کابل یونیورسٹی کی مرکز تحقیقات کے زیر اہتمام طبع شدہ لغت دبائے بوئن اصطلاحی قاموس بھی خاصے کی تجدید ہے۔ 1955 تا 1973 کے عرصے میں روس میں بھی متعدد وکیع پشتو روسی اور روسی پشتو لغت مرتب ہوئے، جو پشتو لغات نویسی کی روایت کی اہم تر کڑیاں سمجھی جاتی ہیں، جن میں پی بی زودن کے 2 مرتبہ لغات یعنی کریٹکز افغانسکو، رسکج سلوور مطبوعہ 1950 اور روسی پختو قاموس مطبوعہ 1955 کے اے لبیدیف کے روسی پشتو پختو جیسی جیبی قاموس مطبوعہ 1961 اور پختو روسی جیبی قاموس
مطبوعہ 1962 MT اسلانوف کا پختو روسی قاموس مطبوعہ 1966 اور لبیدف سی یا سوچ اور ZM کلیننا کا روسی پختو قاموس مطبوعہ 1973 شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 425 جو بالترتیب 12,000، 21,000، 7,000، 7,500، 50,000 اور 32,000 الفاظ اور یا کلمات پر مشتمل ہیں۔ ان تمام لغات میں لبیدیف کا پختو روسی جیبی قاموس نسبتاً بہتر اور اسلانوف کا پختو روسی قاموس لمحہ موجود تک زیادہ مستند، معتبر اور اہم تر لغت سمجھا جاتا ہے۔ ڈیورنٹائن کے اس پار سید بہادر شاہ کاکا خیل نے پشتو لسانیات کے ضمن میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ ان کا مرتبہ ظفر اللغات پشتو سے اردو لغات نویسی کے حوالے سے ایک اہم ترکاوش سمجھا جاتا ہے جو تقریباً 25,000 الفاظ، محاورات اور ضرب الامثال پر مبنی ہے۔ اس میں بعض جگہوں پر اشعار بھی بطور مثال درج ہیں۔ یہ لغت 1960 میں پہلی بار ادارہ اشاعت سرحد پشاور نے طبع کروایا، جبکہ دوسری بار 1981 میں یونیورسٹی بک ایجنسی سے اشاعت پذیر ہوا، تاہم یہ اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ اردو سے پشتو لغات نویسی کے ضمن میں ایک وکیل لغت سید انوار الحق کا مرتبہ اردو پختو لغت ہے جو مرکزی اردو بورڈ لاہور کے زیر اہتمام خیبر میل پریس پشاور سے طبع ہوا۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد اول مئی 1970 میں طبع ہوا۔ 1144 صفحات پر مبنی یہ جلد الف سے وقفہ تک یہ الفاظ کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ جلد دوم 1490 صفحات کو امید ہے جس میں وقفہ سے یہ تک کہ الفاظ اور ان کے معنی شامل ہیں۔ یوں ان دونوں جلدوں کے کل صفحات کی تعداد 2634 بنتی ہے۔ یہ لغات نویسی کی جدید اصولوں کے پیش نظر مرتب کیا گیا ایک وکیل لغت ہے جس کی تدوین کا بنیادی مقصد اردو اور پشتو کے درمیان لسانی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ مؤلف کو اس کی تدوین کی ذمہ داریاں اکتوبر 1963 میں سونپی گئیں اور اس کے لیے معیاری نمونہ نسیم اللغات مقرر کیا گیا، مگر بعد ازاں مؤلف نے اپنے دائرہ کار کو نسیم اللغات کے الفاظ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے دیگر ماخذات کو بھی پیش نظر رکھ کر استفادہ کیا۔ اس ضمن میں وجوہ رقم تراز ہیں۔ صفحہ نمبر 426 اس ضمن میں وجوہ رقم تراز ہیں۔ اس تالیف و تدوین کے دوران میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نسیم اللغات دراصل فیروز اللغات اردو جامع اور جامع لغات اردو مؤلفہ و مرتبہ خواجہ عبدالمجید ہی کا انتخاب و اختصار ہے۔ فاضل مؤلف و مرتب نے صرف معنوں کی ترتیب ہی بدل رکھی ہے اور بس۔ اس لیے نظر ثانی کے وقت میں نے بھی دونوں لغات میں مہا 2-3 دیگر لغات کے اپنے سامنے رکھی اور اس طرح سے لغت کا مسودہ سدھارا کیونکہ دیگر ہمکاروں نے مجھے میری ہدایت کے مطابق صرف نسیم اللغات کا ترجمہ کر دیا تھا۔ میں نے اس میں بہت سی باتیں اور شامل کیں جو ایک لغت کے لیے ضروری ہیں بلکہ لازمی ہوتی ہیں۔ ان کے دوسرے ہمکاروں میں مولوی محمد اسرائیل، قاضی عبدالحلیم، اثر افغانی، محمد عباس اور سیف الرحمان سید شامل تھے۔ اسی طرح مرکزی اردو بورڈ نے پختو نامہ بھی شائع کیا جو پشتو زبان کے ذخیرہ الفاظ کا مختصر مجموعہ ہے۔ اس میں ایسے پشتو الفاظ مہا اردو ترجمہ دیے گئے ہیں جو اردو تحریر و تقریر کو مزید وسعت دینے کے لیے اس زبان میں آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہ مجموعہ بھی سید انوار الحق کا مرتبہ ہے۔ صفحہ نمبر 426 جاری ہے۔ پشتو زبان پر کام کا آغاز پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے سابق ڈائریکٹر سید رسول رسا کے دور میں ہوا تھا جو ہنوز پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اس لغت کے مقاصد کے ضمن میں پروفیسر محمد نواز طاہر یوں رقم تراز ہیں۔ پشتو اکیڈمی پشاور کے مقاصد میں ایک اہم مقصد پشتونوں کے تمام قبیلوں اور علاقوں کے مخصوص لغات اور محاوروں کی ایک ایسی جامع قاموس تیار کرنا ہے جس میں پشتو کے ہر لہجے کو نمائندگی حاصل ہو۔ اس نقطۂ نظر کو پیش نظر رکھ کر پشتو اکیڈمی کی زیر تالیف لغت پر کام جاری ہے۔ اس کی تیاری میں پشتو زبان کے تمام کلاسک کی عام مروجہ اور جدید علمی لغات، اصطلاحات، مترادفات اور محاورے مناسب اسناد کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی وسعت اور تفصیل کی روح سے اس لغت نامے کا نام بھی پختو میں یعنی پشتو زبان منتخب کیا گیا ہے۔ تمام پشتونخوا کی ایک مشترکہ زبان کی اس لغت کو تیار کرنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ تمام الفاظ اور محاورے جن کا
بعض قبیلے میں تو رواج تھا لیکن بعض پشتو لغت ناموں میں شامل نہیں کیے گئے، وہ اکثر لغات اس میں درج کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 427۔ اس طرح وہ بہت سے لغات اور محاورے جو اس لغت میں یکجا کیے جا رہے ہیں، ایک طرف تو زبان کی فراخی اور وسعت کا سبب بنیں گے اور دوسری طرف پشتو زبان قبیلوں اور خیلوں کی حد بندیوں سے باہر نکل آئے گی اور تمام پشتونخوا میں لہجے کی یکسانیت اور یکرنگی کا باعث بنے گی۔ اس لغت کی تکمیل سے پشتو کی کوتاہ دامنی کا شکوہ باقی نہیں رہے گا۔ لمحہ موجود تک اس لغت کی 12 جلدیں مختلف مؤلفین کے ہاتھوں مرتب ہوئیں اور پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی سے اشاعت پذیر ہوئیں۔ ان کے مختصر قوائف یہ ہیں: جلدوں کی تفصیل، مرتبین، سنِ اشاعت اور صفحات۔ جلدوں کی تفصیل سے جلد اول الف مد آ سے الف مد آ میم تک مرتبین ہیں پردل خان خٹک اور محمد اسحاق۔ سنِ اشاعت ہے 1970 اور صفحات ہیں اس کے 496۔ جلد دوم الف نون سے الف یہ تک مرتبین پردل خان خٹک اور محمد اسحاق۔ اشاعت سنِ اشاعت 1970 اور صفحات کل اس کے 243 یعنی 243۔ جلد سوم بے، اس کے جو مرتبین ہیں یہ پردل خان خٹک، محمد اسحاق۔ سنِ اشاعت 1971 اور کل صفحات ہے 500۔ جلد چہارم پے، پردل خان خٹک، محمد اسحاق مرتبین میں۔ سنِ اشاعت 1972 اور صفحات ہیں کل 478۔ جلد پنجم تے سے، مرتبین ہیں پردل خان خٹک، محمد اسحاق۔ 1974 اس کی سنِ اشاعت اور صفحات اس کے 386۔ جلد ششم جیم چے شے خے، مرتبین ہیں پردل خان خٹک، محمد اسحاق اور محمد نواز طاہر۔ سنِ اشاعت ہے 1974 اور کل صفحات ہیں 413۔ جلد ہفتم ہے اور خے، مرتبین ہیں پردل خان خٹک، محمد اسحاق، راج ولی شاہ خٹک۔ سنِ اشاعت 1981 اور کل صفحات 236۔ جلد ہشتم دال زال زے اور اس کے مرتبین ہیں پردل خان خٹک، شاہ جہان اور محمد اسحاق۔ سنِ اشاعت 1983 اور کل صفحات 251۔ صفحہ نمبر 428۔ جلد نہم رے زے سے زے، پردل خان خٹک، مرتبین میں ڈاکٹر خیال بخاری۔ سنِ اشاعت 1989 یعنی 1989، کل صفحات 508۔ اور مؤلف میں اس کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، مرتبین جو اس کے ہیں وہ ہیں پردل خان خٹک، ڈاکٹر خیال بخاری اور مولوی محمد اسحاق۔ سنِ اشاعت 1989 اور کل صفحات 508۔ جلد دہم سین، پردل خان خٹک، ڈاکٹر خیال بخاری اور مولوی محمد اسحاق اس کے مرتبین۔ سنِ اشاعت درج نہیں ہے اور صفحات اس کے 277۔ جلد یازدہم شین تا زوئے، مرتبین میں خیال بخاری اور پرویز مہجور۔ سنِ اشاعت 1995 اور کل صفحات 594۔ جلد دوازدہم عین تقاف، دو نقطوں والا جو کاف ہے، مرتبین اس کے خیال بخاری اور پرویز مہجور۔ سنِ اشاعت 1998 اور کل صفحات 672۔ 1990 میں پختو اردو لغت مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد اور پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے اشتراک سے منظر عام پر آیا، جو کہ ہمیں پاکستان کے بعد دوسرا پشتو اردو لغت ہے۔ یہ لغت دراصل مقتدرہ قومی زبان کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو اس ادارے کے ارباب اختیار نے قومی زبان کی ترویج و ترقی اور اسے پاکستان کی دفتری زبان بنانے کے ضمن میں شروع کر رکھا ہے۔ اس کی ترتیب و تدوین کا کام 1986 میں پروفیسر پردل خٹک کو سونپا گیا، جنہوں نے اسے 1987 میں پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس میں تقریباً 50,000 پشتو الفاظ کے معنی و مفاہیم اردو زبان میں درج ہیں۔ فاضل مؤلف نے اپنی گزارشات میں اس کام کی نوعیت، طریقہ کار، مشکلات اور نظر ثانی کے مسائل پر یوں روشنی ڈالی ہے۔ اس سے پہلے محترم سید بہادر بادشاہ اس سے پہلے محترم سید بہادر شاہ ظفر کاکا خیل نے ظفر اللغات کے نام سے اس کام کو
اس اہم کام کو سر انجام دیا تھا، مگر اس میں دو چیزیں کھٹکتی تھیں: اولاً ذخیرہ الفاظ کی کمی، اور دوم دیگر زبانوں سے مستعار الفاظ کی تذکیر و تانیث۔ ہم نے حتی المقدور ان دونوں باتوں کا خیال رکھا، مگر ہمیں بھی 50,000 الفاظ کی قید پھنسا کے لے ڈوبے۔ لہٰذا قارئین خود دیکھیں گے کہ آدھے سے زیادہ حصے میں مفرد، مرکب الفاظ، نیز اصطلاحات وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہے، مگر پھر فقط مفرد الفاظ درج کیے ہوئے نظر آئیں گے۔ دور جدید کی ایک اہم مارکہ آرا اور ہر لحاظ سے جامع لغت دریاب ہے، جو پشتو کی معروف شاعر، افسانہ نگار، محقق، نقاد اور ماہر زبان قلندر مومند اور فرید صحرائی کی تالیف ہے۔ صفحہ نمبر 429۔ یہ 325 صفحات پر مبنی ہے، 1325 صفحے پر ضمیمہ درج ہے، اور اس کے بعد 2 صفحات پر مبنی صیغۃ نامہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ پشتو لغت ہے، یعنی پشتو الفاظ کے معنی و تشریحات پشتو میں دیے گئے ہیں، جس میں پشتو زبان کی جملہ باریکیوں، قواعد اور علم بیان کے اصولوں کو بطور خاص پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہ لغت محکمہ تعلیم صوبہ سرحد کے ایک منصوبے پشتو ڈکشنری پروجیکٹ کے تحت پروفیسر قلندر مومند کی زیر نگرانی مرتب کیا گیا ہے۔ 1982 میں اس منصوبے کا آغاز کیا گیا اور 1991 میں یہ وسیع منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ 1994 میں NWFP ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور نے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ اس لغت کی بابت پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل نے لکھا ہے کہ یہ قلندر مومند کا ایسا علمی کارنامہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ لمحہ موجود تک پشتو میں ایسا لغت موجود نہیں تھا کہ اس میں تمام پشتون قبائل میں مستعمل الفاظ، کلمات اور لغات موجود ہوں کہ جس کے ذریعے پشتون ایک دوسرے کے ماضی و ضمیر کو بآسانی سمجھ سکیں۔ یہاں لکھا ہوا ماضی و ضمیر، مافی الضمیر کو بآسانی سمجھ سکیں۔ ایک مشترکہ لغت کسی قوم کے اتحاد و اتفاق کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے شر و شکر قبائل ملت کی وحدت میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ اعزاز قلندر مومند کو نصیب ہوا اور وہی اس کے حقدار ہیں۔ 20ویں صدی کی آخری دہائیوں میں مختلف مؤلفین نے پشتو لغات مرتب کیں۔ ان میں سے بعض نے انفرادی طور پر ان کی طباعت کا اہتمام کیا، جبکہ بعض نے مختلف اشاعتی اداروں اور تاجران کتب کی خدمات حاصل کی۔ ان میں سے چند کے مختصر قوائف جہاں درج کی جاتے ہیں، ان میں سے بھی ہم تھوڑے سے پڑھیں گے کیونکہ طویل فہرست ہے۔ لغت کا نام پشتو جیپنیز ڈکشنری، مؤلف کا نام نویٹو ٹیکیو، مقام اشاعت یا پبلشر جاپان، سنہ اشاعت 1982۔ صفحہ نمبر 429 تھا اور اب صفحہ نمبر 430۔ لغت کا نام ہے پشتو اردو لغت، اور اس کے مؤلف کا نام ہے پروفیسر محمد اشرف، مکتبہ القریش پشاور اس کے پبلشر، اور 1986 میں اس کی طباعت ہوئی۔ بگننگ پشتو گلوسری، حبیب اللہ ترے اس کے مؤلف ہیں۔ مقام یا پبلشر اس کے سینٹر فار اپلائیڈ لنگوسٹک، US ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، اور اس کی اشاعت ہے 1990۔ انگریزی پختو سیندگے ڈاکٹر مجاور احمد یار اس کے مؤلف ہیں۔ ساپی ادبی مرکز پشاور سے یہ چھپا اور اس کی سنہ اشاعت ہے 2000۔ اس طرح انگلیسی پشتو قاموس، سعد الدین شپون اس کے مؤلف ہیں۔ آریانہ کتب خانہ پشاور سے یہ چھپا اور 2002 اس کی سنہ اشاعت ہے۔ اب آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 431 پر۔ یہاں سے بھی ایک دو دیکھ لیتے ہیں۔ انگلیسی پختو قاموس، مؤلفہ پشتو ٹولونا، اور الازہر پبلشر پشاور سے نے اس کو چھاپا اور یہ 2005 کی اشاعت ہے۔ انگلیسی پختو قاموس باہتمام عبدالقیوم زاہد مؤلف ہیں اس کے، عبدالقیوم زاہد مشوانی، اور رینٹرا کلچر سینٹر پشاور نے اس کی اشاعت کی، پبلشر وہ رہے، اور سنہ اشاعت ہے 2005۔
صفحہ نمبر 431۔ پشتو لغت نویسی کے ذہن میں درجہ بالا معروضات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس زبان میں لغت نویسی کی بنا مستشرقین نے ڈالی۔ سب سے پہلے ایک جرمن مستشرق گولڈن اسٹیٹ نے اپنے لغت میں پشتو الفاظ اور کلمات کو جگہ دی۔ اس کے بعد سرزمینی ہند پر بسنے والے پشتون نواب حافظ رحمت خان کے دو صاحبزادے پشتو لغات نویسی کی جانب متوجہ ہوئے اور پشتو سے فارسی لغات نویسی کی داغ بیل ڈالی۔ اس دوران میں پشتو سے فارسی، ہندی، کشمیری اور انگریزی فرہنگ میں بھی مرتب ہوئے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں مرتبہ یہ مذکورہ لغات پشتو لغات نویسی کی روایت کی ابتدائی کڑیاں سمجھی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ڈورن اور ٹی اور بیلیو کی پشتو انگریزی اور انگریزی پشتو لغات اس روایت کے درمیان کی کڑیاں ہیں۔ 19ویں صدی کے آخری 3 عرصوں میں پشتو لغات نویسی کا کام رکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ البتہ 20ویں صدی کے آغاز کا دور پشتو لغات نویسی کے احیاء کا زمانہ ہے کہ اس دوران میں پادری خیر اللہ اور سید راحت زاخیلی کے پشتو اردو لغات منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئے اور اس کے بعد پشتو لغات نویسی کا ایک حوصلہ افزا سلسلہ چل پڑا۔ 1937 میں پشتو ٹولانہ کابل نے اس میدان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور متعدد وکیع، مستند اور معتبر لغات زیور اعتماد سے راستہ کیے۔ اس کے پہلو بپہلو پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی اور روسی مستشرقین کی کاوشیں بھی لائق تحسین ہیں۔ علاوہ ازیں مرکزی اردو بورڈ کا اردو پشتو لغت اور NWFP ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کا دریاب جیسی مارکا آرا کاوشیں پشتو لغات نویسی کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل کارنامے ہیں۔ یہ بات سامنے آئی کہ 18ویں صدی کا آخری اشرہ پشتو لغات نویسی کا نقطۂ آغاز ہے۔ 20ویں صدی کے نصف اول تک کا دور اس کی ارتقاء پذیری کا زمانہ ہے اور اس کا آخری نصف اس کے عروج کا نقطہ ہے کہ اس دوران میں مقدار اور معیار کے حوالے سے پاکستان، افغانستان، روس اور دنیا کے دیگر ممالک میں متعدد معتبر اور مستند لغات مرتب ہو کر منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئے۔ صفحہ نمبر 432۔ اس بات میں دو آرا نہیں کہ لغات نویسی کا کام ہر دور میں جاری اور ساری رہنا چاہیے کہ اس کے ذریعے زبان کی تفہیم کے علاوہ اس کا لفظی ذخیرہ اور سرمایہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک لسانی حقیقت ہے کہ زبان کی ساخت پرداخت بلکہ پورے لسانی ڈھانچے کا دار و مدار اس کے لفظی سرمایہ پر ہوتا ہے اور اس کی حفاظت، ترویج اور ارشاد کے بغیر زبان کی ترقی رک جاتی ہے اور اپنے لسانی مدار میں گردش گناہ نہیں رہتی۔ پکیا صفحہ نمبر 432 پر حوالہ جات ہیں، صفحہ 433 پر بھی حوالہ جات ہیں، 434 بھی حوالہ جات پر مبنی ہے۔ صفحہ نمبر 435 ادبی تاریخیں۔ کسی زبان اور اس کے ادب کے آغاز و ارتقاء کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے اس کی ادبی تاریخوں کا مطالعہ ناگزیر ہوتا ہے۔ یہ ادبی تاریخیں نہ صرف زبان اور ادب کا منظرنامہ پیش کرتی ہیں بلکہ ان میں جس خطے میں وہ زبان بولی جاتی ہو کہ سماجی، معاشی، سیاسی اور تہذیبی قدریں بھی عکس انداز ہوتی ہیں اور یوں یہ ادبی تاریخیں پوری ایک خطے کی شناخت کا بنیادی حوالہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان و ادب کی بھی متعدد تاریخیں لکھی گئی ہیں جو اس زبان کے لسانی مباحث کے علاوہ اس کے ادب کی نمایاں اصناف، خصوصیات، رجحانات اور میلانات کے مطالعے پیش کرتی ہیں۔ اس دن میں علامہ عبدالحی حبیبی، صدیق اللہ رشتین، محمد صدیق روحی، پروفیسر محمد نواز طاہر، زلمے حیدر مادمل وغیرہ ہم نے چند عمدہ مطالعے پیش کیے اور مختلف جہتوں اور زاویوں سے پشتو زبان اور اس کے ادب کی تاریخیں رقم کی ہیں۔ پروفیسر پرشان خٹک نے پشتو شاعری کی تاریخ لکھی ہے، جبکہ صدیق اللہ رشتین، افضل رضا، زلمے حوادبل اور بی بی مریم نے پشتو نثر کی تاریخیں قلم بند کی ہیں۔ یہ پشتو نثر کے آغاز مختلف ادوار میں اس کے ارتقاء اور لسانی و ادبی خصوصیات کے عمدہ مباحث پر مبنی ہیں۔ ذیل کے سطور میں ان تمام ادبی تاریخوں کا مختصر تذکرہ زمانی ترتیب سے کیا جاتا ہے۔ پختو ادیبانہ تاریخ جلد اول، پشتو کی ادبیات کی تاریخ۔ یہ کتاب دراصل پشتو افغانستان کے معروف مورخ، محقق اور ادیب علامہ عبدالحی حبیبی کے ان توسیعی لیکچرز پر مبنی ہے جو 1944 میں کابل یونیورسٹی میں تعیناتی کے دوران میں انہوں نے طلباء کو دیے تھے۔ صفحہ نمبر 436۔
137 صفحات پر مشتمل پشتو زبان کی یہ وسیع تاریخ 1946 میں پہلی بار کابل یونیورسٹی کی طرف سے زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔ یہ ما قبل از اسلام پشتو زبان کی جڑوں اور ریشوں کی تلاش اور بعض دوسرے لسانی مباحث پر مبنی ہے۔ اس میں علم و ادب کا موضوع، ادب کی تاریخ، آریہ اور آرین زبانوں کی تقسیم، ہند یورپی زبانیں، ہند یورپی زبانوں کا آپس میں ربط و تعلق، آریائی زبان اور پشتو میں آرین کا ریشہ، آریانہ ویجا، پشتو اور پشتون، 10 قبائل کی جنگ، پخت کی تقسیم، وید اور اوسطا میں پشتونوں کا تذکرہ، پشتون اور یونانی مورخین پشتونوں کے بارے میں عصر حاضر کے دانشوروں کی آراء، پشتونوں کی اصل نسل پشتو، سنسکرت اور اوسطا کا مقائصہ، پشتو اور میدی زبان، پشتو اور قدیم فارسی، قدیم زبانیں اور پشتو عروض جیسے موضوعات پر خاصہ مواد ملتا ہے۔ 1975 میں دوسری بار کابل یونیورسٹی کی جانب سے اس کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن منظر عام پر آیا، جو 270 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس ایڈیشن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ضلع حوادبل کا مرتب کردہ اشاریہ بھی شامل کیا گیا ہے، جو 68 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کی لسانی اور علمی اہمیت کے پیش نظر پاکستان میں پشتو کے معروف ادیب سید تقویم الحق کاکا خیل نے اس کا ملخص پشاور کی مروجہ زبان میں تیار کیا، جسے مارچ 1951 میں ادارہ اشاعت سرحد پشاور نے طبع کروایا۔ پشتو ادبی مرکز سرائے نورنگ بنو نے اسے دوبارہ شائع کیا۔ 2005 میں اس کا 5واں ایڈیشن منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا، جو دانش کتب خانہ پشاور کا مطبوعہ ہے۔ علامہ حبیبی نے اس کتاب میں ٹھوس تاریخی شواہد اور جدید لسانی اصولوں کی روشنی میں اس حقیقت کا کھوج لگایا کہ پشتو قدیم ایشیائی زبانوں یعنی قدیم فارسی، اوسطا اور سنسکرت کی طرح ایک قدیم زبان ہے، جو مشرقی اور ہندی زبانوں اور مغربی اور ایرانی زبانوں کے درمیان ایک مستقل زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے مطابق ویدی اور سنسکرت زبانوں سے اس کا وہی ربط و تعلق ہے جو فارسی قدیم اور اوسطا زبانوں سے ہے۔ بلا شبہ یہ پشتو زبان کے حوالے سے ایسی لسانی، علمی اور تاریخی دستاویز ہے جو مابعد کے لسانی ماہرین، مورخین اور محققین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی رہے گی۔ صفحہ نمبر 437، دا پختو ادب تاریخ یعنی پشتو ادب کی تاریخ۔ پشتو کے معروف محقق، ادبی مورخ اور نقاد صدیق اللہ رشتین کی تالیف ہے، جو پہلی بار 1946 میں پشتو ٹولنہ کابل کے اہتمام سے چھپی۔ 162 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے ابتدائی 8 صفحات میں پشتون، پشتو زبان، ادبی اصطلاحات یعنی ادب، علم ادب، ادیب، ادبی علوم، ادبیات، ادب کی اقسام، شعر، نثر، نظم، ضرب الامثال وغیرہ جیسے موضوعات پر مختصر مباحث موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ تاریخ درجہ ذیل 4 ادوار میں منقسم ہے۔ دور اول 100 ہجری تا 900 ہجری، دور دوم 900 ہجری تا 1100 ہجری، دور سوم 1100 ہجری تا 1250 ہجری، اور دور چہرم 1250 ہجری تا 1350 ہجری۔ صاحب تالیف کے مطابق اس کتاب میں 537 شعراء اور ادبا کے نام اور نمونہ کلام کے علاوہ 46 علماء، 41 پشتون بادشاہوں اور 43 پشتو کی قدیم کتابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 1999 میں منظر عام پر آیا، مگر ضابطہ کتاب میں مقام اشاعت اور پبلشر کا نام درج نہیں، اور سب سے عام بات یہ ہے کہ اس کے سر ورق پر اشاعت اول کی سن اشاعت 1325 ہجری یعنی بمطابق 1946 درج ہے۔ صدیق اللہ رشتین 1335 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے، جائے پیدائش سرا کمر یعنی مومند ہے۔ پشتو کے علاوہ فارسی اور عربی زبانوں پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ پشتو ٹولنہ کابل کے مختلف شعبوں میں کے سربراہ رہ چکے ہیں، جن میں قواعد، دائرۃ المعارف، نشریات وغیرہ کے شعبے سرفہرست ہیں۔
1951 اور 1963 میں بالترتیب 2 دفعہ پشتو اکیڈمی یعنی پشتو ٹولنا کابل کے رئیس مقرر ہوئے۔ متعدد کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، ان میں دا پختو ادب تاریخ یعنی پشتو ادب کی تاریخ، تو شورا جلدوم، دا پختو اشکاکونا او ترکیبونا یعنی پشتو اشکاک و تراکیب، اور دوند سندرا یعنی زندگی کا گیت، نوئی ون یعنی نئی زندگی زیادہ معروف ہیں۔